اگر آپ آئین پاکستان کا مطالعہ کریں تو قرارداد مقاصد آپ دیکھ لیں، قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب دیے ہوئے قوانین کی دیکھ لیں، اس میں جو مذہبی امور ہیں یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ دنیا میں وزارتیں ہوتی ہیں، یہ صحت کی وزارت ہے، یہ تعلیم کی وزارت ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں مساجد اور مدارس کو اور اس طرح کی آرگنائزیشنز کو پتہ کون ڈیل کرتی ہے؟ وزارت داخلہ۔ اور وزارت داخلہ جو ہے وہ حالانکہ وزارت مذہبی امور کو ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے وزارت داخلہ کے جو مینڈیٹ کیا ہوتا ہے؟ امن و امان قائم کرنا، یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں یہ اور بدامنی کی جگہ کرمنل ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرنا اور اس کی روک تھام کرنا۔ صحیح، یعنی اسی سے آپ مینٹلٹی کا اندازہ لگا لیں کہ وزارت مذہبی امور کے ماتحت یہ سارا سسٹم ہونا چاہیے۔ قرآن ہماری کتاب ہے، کیا سرکاری سطح پر قرآن کی پرنٹنگ ہوتی ہے؟ کیا پاکستان میں سرکاری سطح پر کوئی ایک مسجد تعمیر کی گئی ہو؟ اچھا جو ہے بھی تو ان کی حالت دیکھ سرکاری لیں سطح پہ، یعنی اس کی اونرشپ ہی نہیں لی گئی۔ حوصلہ افزائی نہیں کی گئی۔ پھر ہم شکوہ کرتے ہیں، یہی تو میں کہنا چاہ پھر رہا ہم ہوں، شکوہ کرتے ہیں کہ جی وہ جی مولوی آپس میں لڑ گیا جی، یہ ہو گیا جی، وہ یا مولوی چندہ اکٹھا کرتے ہیں۔ آپ کی جو ریاست کی رٹ ہے وہ اس کے اوپر کیوں نہیں نافذ ہو رہی؟ اچھا اگر بالفرض فرقہ وارانہ بنیادوں پہ علماء آپس میں لڑ پڑتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں جی کہ یہ تو جی ملک کے دشمن ہیں اور یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔ آپ نے کوئی میکانزم بنایا ہے؟ ریاست کی کوئی رٹ ہے اس سارے سسٹم کے اوپر؟ جس کا دل کرتا ہے چوک بلا کر دیتا ہے، جس کا دل کرتا ہے کسی کو وہ کافر قرار دیتا ہے، جس کا دل کرتا ہے کسی کو گستاخ قرار دیتا ہے۔ کوئی آپ کا کوئی ہے چیک اینڈ بیلنس؟ یہاں اس طرح کا ایک بے لگام معاشرہ ہے کہ اگر آپ کا کیس عدالت میں لگ گیا ہے اور آپ نے کچھ 4 بندے مارے ہیں اور آپ کا کسی خاص فرقہ وارانہ تنظیم سے تعلق ہے، آپ کے خلاف کوئی گواہ پیش نہیں ہوتا۔ جج ڈرتے ہیں، جج مارے گئے ہیں، پولیس افیسر مارے گئے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں جی فوجی عدالتیں لگائیں، پھر آپ فوجی عدالتیں لگا کے ان کو پھانسیاں دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو مذہبی امور ہیں یہ بہت سینسٹیو امور ہیں، ریاست کو اپنی پالیسی اثر نو ترتیب دینی ہوگی۔ اور ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے یہ بہت بڑی ایک NGO بھی ہے۔ 30,000 مدارس میں لاکھوں طلبہ پڑھتے ہیں۔ اصولی طور پر تعلیم کی ذمہ داری تو ریاست کی ہے، وہ بے شک دین کی تعلیم ہے یا دنیا کی تعلیم ہے، اس کے لیے بجٹ ہونا چاہیے۔ آپ کو دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جن کو حقائق ہیں، ان کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اگر وہ 30,000 مدارس میں 4 یا 5 لاکھ بچہ پڑھتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کو کھانا بھی دیتے ہیں، ان کو رہائش بھی دیتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، کئی مدارس میں وظیفہ بھی دیتے ہیں۔ اور یہ اگر بالفرض یہ مدارس نہ ہوں تو آپ اندازہ کریں کہ وہ غریب والدین، بے شک وہ غربت کی وجہ سے بھیجتے ہیں کہ چلو یار بچے دین بھی پڑھے گا اور ساتھ اس کو دار روٹی بھی ملے گی۔ اگر یہ ریاست براہ راست یہ اس کو اپنے اونرشپ لے تو کیا یہ افورڈ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ اس لیے ریاست کو چاہیے کہ مدارس کا جو نیٹ ورک ہے اس کی حوصلہ افزائی کرے، اس کو ایک خاص میکانزم بنائے، خاص ان کا مانیٹرنگ سسٹم بنائے۔ بدقسمتی سے یہ نہیں بن پا رہا، یہ بنانا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قوانین کی جو سختی ہے وہ بہت ضروری ہے، عدل کا نظام جو ہے اس کو نافذ کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور جتنی بھی چیزیں ہیں اگر ہم حقائق کی روشنی میں اپنی کمزوریوں کا اعتراف کریں تو یہاں عدل بھی کمپرومائز ہے، یہاں مذہب بھی کمپرومائز ہے، یہاں پولیس بھی کمپرومائز ہے معذرت کے ساتھ۔ جو بیسک چیزیں تھیں، یہ ساری ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جن کے پاس اختیارات ہیں۔ مولوی کے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں، اقتدار ہے، انہوں نے نافذ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ جب تک ہم ریاستی سطح پہ یہ رسپانسبلٹی نہیں لیں گے، اونرشپ نہیں لیں گے، یہاں یہ حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔